الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے گھر میں مرغا پال رکھا ہے یا نہیں؟ اگر پال رکھا ہے تو بھی گھر میں مرغا پالنے کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لیں، اور اگر نہیں پال رکھا ہے تو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لیں کہ مرغے کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ مرغے اکثر شام کے وقت گھر میں اذان دے دیں تو اس کو گھر کے بڑے بزرگ لوگ جو ہیں وہ منحوس بتاتے ہیں۔ تو آج دوستو ہم آپ کو اس بارے میں بھی بتائیں گے کہ کیا اس بات میں کوئی سچائی ہے یا نہیں۔ یاد رہے دوستو کہ بعض روایات میں مرغے کے رنگ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ کس رنگ کے مرغ کا حدیث پاک میں ذکر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرغ کے بارے میں کیا فرمان ہے۔ اس بارے میں جاننے کے لیے آپ نے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور دوستو یہ بھی بتائیے گا کامنٹ باکس میں کہ کیا آپ نے مرغا پال رکھا ہے یا نہیں۔ تو آئیے دوستو آغاز کرتے ہیں آج کی اس معلوماتی ویڈیو کا۔ پیارے دوستو، مرغے کے حوالے سے بہت سی باتیں مشہور ہیں۔ کوئی اس کی اذان سے خوش ہے تو کوئی ناراض، کوئی اس کے پالنے کا شوق رکھتا ہے جبکہ کسی کو اس کی بانگ یعنی اس کی اذان کی آواز سے پریشانی ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ مرغے کی خوبی ہے کہ وہ سحری کے وقت جو اذان سے پہلے کا وقت ہوتا ہے بانگ یعنی اذان دیتا ہے، اور نماز کے وقت تک اذانیں دیتا رہتا ہے، گویا کہ وہ گھر والوں کو نماز کے لیے جگا رہا ہوتا ہے۔ مرغے کی یہ خوبی نہیں ہے بلکہ مرغے کی روایات کے اندر اور بھی کئی خوبیاں بیان کی گئی ہیں جن کے بارے میں بھی آپ کو احادیث کی روشنی میں بتانے جا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ مرغے کی آنکھوں میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ فرشتوں اور جنات کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب بھی وہ کوئی جن دیکھتا ہے تو کہتا ہے جا یہاں سے چلا جا، یہاں پر انسان بستے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی انسان پر جنات کا سایہ ہو تو اس کے قریب کر کے مرغے کی آواز سنایا کرو، کیونکہ مرغے کی آواز سن کر جنات لرز جاتے ہیں۔ آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا کہ ہمارے بڑے لوگ، ہمارے بزرگ اس پرندے کو گھر میں پالنا پسند فرماتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب مرغے کی بانگ سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، اس لیے کہ بانگ دینا اس بات کی نشانی ہے کہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے، بروایت صحیح مسلم شریف۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ تہجد کا وقت اللہ کی رحمت اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے، اس وقت دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ بات پکی ہے کہ اس وقت مرغے لازماً اذان دیتے ہیں، جو اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک اور روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مرغے کی بانگ سنو تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو، کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے، بروایت صحیح بخاری۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرغ نماز کے لیے لوگوں کو جگاتا ہے، تو جس نے سفید مرغ پالا تو وہ 3 برائیوں سے محفوظ ہو گیا: شیطان، جادوگر اور آئندہ کی غلط باتیں بیان کرنے والوں سے۔ دوسری روایت میں ہے کہ سفید مرغ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دوست قرار دیا اور اللہ کے دشمنوں کا دشمن قرار دیا۔ اور اس بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ بات سنی ہے سفید مرغ گھر میں پال رکھا ہے۔ پیارے دوستو، عمومی روایات میں صرف مرغے کا ذکر آیا ہے، اس کے رنگ کا ذکر نہیں، لیکن جیسا کہ آخری روایات میں سفید مرغ کا ذکر آیا ہے، اور ان روایات میں آتا ہے کہ وہ یہ روایات ضعیف ہیں،
لیکن جیسا کہ آخری روایات میں سفید مرغ کا ذکر آیا ہے اور ان روایات میں آتا ہے کہ یہ روایات ضعیف ہیں، اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن ان میں سفید رنگ کا ذکر موجود ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جب مرغے پالیں تو سفید رنگ کا پالیں اور اس کے جو فضائل احادیث میں بیان ہوئے ہیں ان سے فائدہ حاصل کریں۔ پیارے دوستو، اب ان فرمان کے پیش نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ گھر میں مرغا پالنا چاہیے تاکہ ہمیں فرشتوں کے نزول کے بارے میں علم ہو سکے اور ہم ان اوقات میں دعاؤں کا اہتمام کر سکیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی فائدہ ہوگا کہ مرغے کی اذان کے ساتھ صبح کی نماز کے لیے جاگ لیا جائے گا۔ دعا کی قبولیت کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ مرغے کی بانگ کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم مرغ کی بانگ کے بعد دعا کا اہتمام کیا کریں۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بات اکثر سنی ہوگی کہ شام کے وقت مرغے کی اذان دینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، حالانکہ حدیث سے یہ بات کی مکمل نفی ہوتی ہے، بلکہ حدیث میں ارشاد ہے کہ اس وقت مرغا فرشتوں کو دیکھتا ہے، تو اس گھڑی کو منحوس کہنا حدیث کے بالکل منافی ہوا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، لہٰذا ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ حدیث کی رو سے مرغا تو فرشتوں کو دیکھ کر اذان دیتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتے کو دیکھ کر اذان دینے کو منحوس کہا جائے؟ بلکہ تاکید ہے کہ اس وقت اللہ کے فضل کی دعا کی جائے کہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تو تھی وہ روایات جو کہ مرغے کے بارے میں تھی، اور یہ کہ مرغے کی اذان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ آئیے اب آپ کو دعا کی قبولیت کے کچھ اور اوقات کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ احادیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یعنی سحری کے وقت دعا کرنا، اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بڑا فضل و کرم ہے کہ ان کی ضروریات اور تکالیف دور کرنے کے لیے نزول فرماتا ہے اور صدا لگاتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں۔ بروایت بخاری شریف۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث مبارکہ ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ بروایت ابو داؤد اور ترمذی شریف۔ پیارے دوستو، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے آخر میں۔ بروایت ترمذی شریف۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی بھی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کھڑے ہو کر دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرماتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھڑی کے انتہائی مختصر ہونے کا بھی ارشاد فرمایا ہے۔ بروایت بخاری اور مسلم شریف۔ پیارے دوستو، سجدے کی حالت میں دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بندہ اپنے رب کے قریب ترین سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے کثرت سے سجدے کی حالت میں دعا کرو۔ بروایت مسلم شریف۔ پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ اللہ سے عافیت کی دعا کرتے رہیں، کیونکہ اس کی احادیث میں تاکید آئی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔